تجھے قرآن میں نہیں ملتا، تو اندھا ہے، لیکن تجھے زکات کا تو پورا معلوم ہے۔ کس دن تو نے قوم کو یہ بتایا کہ زکات مدرسوں میں مت دو، طالب علموں کو مت دو، یہ زکات غلط طریقے سے دے رہے ہو۔ زکات تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے فقیر کا حق ہے، پھر مسکین کا حق ہے، پھر غلاموں کا حق ہے، نوکروں کا حق ہے، جو جیل میں بند ہیں ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد جو اس کام کو کرے، جو زکات لے کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حسن میاں نہیں کہہ رہے، پوچھو ان سے، قرآن میں واضح آیت ہے۔ نماز مکمل نہیں ہے قرآن میں، جیسے رسول نے حکم آیا ہے، رسول نے جیسے بتا دی ویسے آیا ہے، لیکن زکات کا اللہ نے رسول پر نہیں رکھا، پورا حکم خود بیان کر دیا ہے۔ 7 قسمیں ہیں، اس میں کہیں نہ مدرسے کا ذکر ہے نہ مولوی کا ذکر ہے، پوری زکات ڈکار گیا۔ اب جب اس نے حرام کھانا شروع کر دیا تو یہ تعزیہ داری حرام ہی کہے گا، اب زکات کھانا چھوڑ دے تجھے تعزیہ داری جائز دکھائی دینے لگے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زکات کا اصول کیا جلوس ہے؟ تعزیہ داری، جلوس تعزیہ داری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بتا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے بہت سوال کر لیے، بتا زکات کا مسئلہ کیا ہے مولوی، چاہے کسی فرقے کا مولوی ہے، قرآن اٹھا کے لا اور قوم کو یہ بتا کہ زکات اس کو دو، اور زکات اس کی خود کھا گیا۔ مدرسے بنا لیے، مدرسے میں 1 پیسہ بھی لگنا ناجائز ہے۔ ہاں، جو اس میں غریب طالب علم ہے اور جو مسلمان سیدھے اس طالب علم کو پڑھنے کے لیے دے وہ جائز ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ طلب علم کے لیے، لیکن انہوں نے تو زکات خود ہضم کر لی، اب ظاہر ہے حرام کھا رہے ہیں، اسی قوم کا میل کھا رہے ہیں، ہم ہی زکات دینے والے ہماری زکات کھا کے ہم پہ فتوے دے رہے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، تعزیہ داری کبھی چودھری صاحب نے نہیں کی ہے، چودھری صاحب کو نہیں معلوم، نہ مولوی صاحب کو معلوم، چونکہ وہ تعزیہ داری کو جب جانے جب ان کے دل میں محبت ہو، جب کلمہ ہی اوپر اوپر پڑھا ہے، محبت رسولی دل میں نہ پہنچی تو آل رسول کیسے پہنچے؟ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی اسی کے دل میں تو محبت آل رسول ہوگی۔ حسین سے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محمد کی محبت اللہ کی محبت ہے، حدیث موجود ہے۔ ہم اس کی بحث نہیں کر رہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں حرام کون کر رہا ہے، حرام کون کھا رہا ہے۔ اب تعزیہ دار تو غریب کرتا، زکات بھی دینے کی کوشش کرے، زکات نہیں دے پاتا یہ غریب تو صدقہ اور خیرات خوب کرتا ہے، مولانا کو بھی دے رہا ہے، میاں جی کو بھی دے رہا ہے۔ پھر یہ غریب اس آقا کے دربار میں جس کی یہ پوری کائنات ہے، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، کس کے صدقے میں پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے اہل بیت کے پنجتن پاک کے صدقے میں، انہی کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ اگر یہ غریب اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے تعزیہ داری میں یا نظر و نیاز میں، اپنا پیسہ، اگر مانگ بھی رہا ہے تو اپنے بھائی سے ہی مانگ رہا ہے جو تعزیہ دار ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپس میں اکٹھا بھی کر رہا ہے تو خود تعزیہ دار سے کہہ رہا ہے، غیر سے قطعاً نہیں کہہ رہا، اپنی گاڑی محنت کی کمائی کا پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تنگ رکھ کر رہا ہے محبت رسول اور آل رسول میں۔ یہ بتا یہ کہاں سے ناجائز جو اپنی گاڑی خون کمائی کا؟ اور تعزیہ داری ہر تعزیہ دار عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ آج تک کوئی تعزیہ دار ایسا نہیں ملے گا جس نے تعزیہ بنایا ہو یا علم اٹھائے ہوں یا ڈھول منڈا ہو، وہ سب یہی سمجھ کے کرتا ہے کہ نواسے کی یادگار ہے رسول اللہ کے، نانا خوش ہوں گے اور یہ ہماری ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی نہیں، اگر بہت ہلکا لفظ استعمال کیا میں نے نفلی، اور اگر آپ بات کریں تو یہ نفلی عبادت نہیں سنت عبادت ہے،
اور اگر اس سے آگے آپ بڑھیں تو یہ سنت عبادت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اگر اس سے بھی اور آگے بڑھیں تو یہ ایک واجب عبادت ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو یہ فرض ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دے دیا اور تم ڈکار گئے، تمہارا کہیں کوئی بتاؤ ان کے قرآن کی روح سے، اور قرآن شاہد کر کے لاؤ، اور قرآن کو بتاؤ قوم کو کہ ہمیں پہلے ان 7 لوگوں کو دیں زکوٰۃ، جب ان سے بچے تب کہیں اور خرچ کریں۔ اس میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں دکھا سکتے۔ یہ خود حرام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرامی ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا عالم، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں پورے عالم کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مجھے قائل معقول کر دے اور کہیں سے ثابت کر دے، نہیں کر سکتے۔